بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 23ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے مکہ میں دعوت توحید کا اعلان عام اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلانیہ دعوت کا حکم ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے، اور اس کام میں اس طرح لگ گئے کہ کوئی چیز آپ کو اس کام سے روک نہیں سکی۔ آپ لوگوں کے پاس ان کی مجلسوں اور محفلوں میں جاتے، حج کے زمانے میں عرب کے لوگوں سے ملتے اور مکہ کے بازاروں میں لوگوں سے ملاقات کرتے اور ہر طبقہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ حج کے دنوں میں ایک ایک قبیلے کے خیمے میں جاتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور ان سے اپنی تائید و نصرت طلب کرتے تاکہ پوری قوت کے ساتھ اپنے رب کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا سکے، اور اس کے بدلے آپ ان سے جنت کا وعدہ کرتے اور کہتے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کلمہ کے ذریعے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب اہل قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاموں کو تیز ہوتے دیکھا اور دیکھا کہ آپ تو ہر آنے والے حج و عمرہ کرنے والے اور عرب کے بازاروں میں شرکت کرنے والے ہر آدمی کو علی اعلان اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور اس راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور آپ کی دعوت رفتہ رفتہ مکہ سے باہر قبائل عرب میں پھیلنے لگی ہے اور ان کا مذہبی وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، تو انہوں نے ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ اجتماع کیا، جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند اور معاملہ شناس مانا جاتا تھا، اور اس سے کہا کہ وہ انہیں کوئی ایسی بات بتائے جسے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ میں آنے والے ہر زائر اور عرب کے بازاروں میں شریک ہونے والے ہر عربی سے کہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا، پہلے تم کہو تاکہ میں سنوں۔ انہوں نے کہا، ہم اسے کاہن کہیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سنی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے پاگل کہیں گے۔ اس نے کہا، وہ پاگل نہیں ہے، ہم نے جنون اور اس سے پیدا ہونے والے حالات اور وسوسوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے شاعر کہیں گے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر کے تمام اقسام کو خوب اچھی طرح جانا اور پہچانا ہے، اس کا کلام شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اسے جادوگر کہیں گے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے بہت سے جادوگروں اور ان کی جادوگری کو دیکھا ہے، محمد کی بات یقیناً جادوگروں کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تو پھر اے عبد شمس، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے، اور اس کی مثال کھجور کی درخت کی ہے، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں سرسبز اور لہلہاتی ہوتی ہیں۔ تم ان باتوں میں سے کچھ بھی کہو گے تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی ان میں سب سے مناسب اسے جادوگر ہی کہنا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو کی طرح آدمی اور اس کے باپ، آدمی اور اس کے بھائی، آدمی اور اس کی بیوی، آدمی اور اس کے قبیلے کے درمیان تفریق کر دیتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ لوگوں کی راہوں میں بیٹھنے لگے اور ہر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے ڈرانے لگے، اور ان سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب آپ موسم حج اور عرب کے بازاروں میں لوگوں سے ملاقات کرتے اور ان کے سامنے
اسلام کی دعوت پیش کرتے تو اشرار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملعون چچا ابو لہب اور ابو جہل یہ بدبخت لوگوں سے کہتے تم لوگ اس کی بات نہ سنو اور اس کی پیروی نہ کرو، یہ تو بے دین اور جھوٹا ہے، اور یہ بھی کہتے لوگوں یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اس جھوٹے کی بات نہ سنو۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری طرح پیش آتے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بات کے ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا اسے بہرحال ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام بلاد عرب میں پھیل گیا، اور موسم حج اور دیگر ایام میں مکہ آنے والے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سننے لگے اور اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے کفار کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔